بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و ابرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بکریوں میں کراس ہونے سے لے کر ڈیلیوری تک کے تمام مراحل۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آتے ہیں آپ کے آج کے موضوع کی طرف، بکریوں میں کراس ہونے سے لے کر ڈیلیوری تک کے تمام مراحل۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسپرم ٹرانسپورٹیشن یا اسپرم کا انڈے سے ملاپ۔ ملاپ کے دوران نر بکرا اربوں کی تعداد میں جرثومے اسپرمز بکری کی سرویکل کینال کے منہ پر خارج کر دیتا ہے۔ اس جگہ کی pH 4 ہونے کی وجہ سے یہ اسپرمز کے لیے ہرگز سازگار ماحول نہیں ہے، جس وجہ سے اسپرمز کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر سرویکل کینال کے اندر تیزی سے داخل ہونا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس ملاپ کے بعد چند ہی منٹوں میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ رحم کے اندر داخل ہونے سے پہلے تمام کمزور اور خراج سپرم فلٹرز ہو جاتے ہیں۔ رحم میں داخل ہونے کے بعد یہ سپرم اپنے آپ کو انڈوں سے ملاپ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اوویڈکٹ وہ نالی جہاں سے انڈا باہر آتا ہے، جس کی لائف تقریباً 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ پہنچتے پہنچتے سپرمز کی تعداد گھٹ کر 10,000 سے 1,000 تک رہ جاتی ہے۔ یہ تعداد انڈے تک پہنچتے پہنچتے مزید کم ہو کر صرف 10 سے 100 تک رہ جاتی ہے۔ یہ اسپرم سب سے زیادہ تیز، طاقتور اور صحت مند ہوتے ہیں۔ ان سب میں سب صحت مند اور تیز اسپرمز انڈے کی جھلی سے گزر کر انڈے تک پہنچ جاتا ہے، اور اسپرمز کے انڈے سے ملتے ہی انڈے کی بالائی سطح پر تبدیلی رونما ہوتی ہے، جس سے باقی بچنے والے اسپرمز کا اندر دخول ہونے کا راستہ رک جاتا ہے۔ سٹیج نمبر 2، موريلا سٹیج۔ اسپرمز کے انڈے سے ملاپ کے 24 گھنٹے بعد ایک سیل والا انڈا درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 2 سیلز بنا دیتا ہے۔ 32 گھنٹے بعد یہ سیلز 2 سے 4 میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور 36 گھنٹے بعد 4 سے 8 سیلز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس اسٹیج کو موريلا سٹیج کہا جاتا ہے۔ بلاسٹولا اسٹیج۔ اگلے 6 سے 7 دن تک یہ سیلز تقسیم در تقسیم ہو کر ایک گولے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے بلاسٹولا سٹیج کہا جاتا ہے۔ ایمبریو اسٹیج۔ 12 دن بعد سیلز کا یہ گولا یوٹرس کی دیوار سے چپک جاتا ہے اور یہاں سے ایمبریولا سٹیج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدائی ایمبریولا یوٹرس کی دیوار میں موجود مادوں سے پرورش پاتے ہیں۔ ٹشوز اور اعضاء کی ارتقاء کا آغاز۔ 20 دن بعد دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 30 دن میں ایمبریولا تقریباً ½ انچ تک لمبا ہو جاتا ہے۔ 28 سے 35 دن میں جسم کے اعضاء کی جگہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کا وجود۔ 42 دن بعد ایمبریولا کا پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے اور 1.5 انچ کا بالکل چھوٹا سا بچہ وجود میں آ جاتا ہے، جس کی تقریباً تمام اعضاء اور ٹشوز واضح ہو جاتے ہیں۔ 42 سے 49 دن میں جنس بھی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 49 سے 56 دن میں کانوں کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ 56 سے 63 دن میں ناک کی نالیاں بھی کھل جاتی ہیں۔ 60 دن میں بچے کی جسامت 4 انچ تک ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی پتلیاں اور ناک کافی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ 67 سے 84 دن میں سینگوں کی جگہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 90 دن میں بعد بچے کی جسامت تقریباً 10 انچ تک ہو جاتی ہے۔ یہ سائز نسل کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ 98 سے 105 دن میں آنکھوں اور ناک کی آس پاس بال نکلنا اور دانت پھوٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔
119 سے 126 دن تک پوری باڈی بالوں سے ڈھک جاتی ہے اور 141 دن میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور آخرکار 145 سے 152 دن میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنے کمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کے اور آپ کے جانوروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.